آج دوبارہ میں پروگرام 7 سے 8 میں آپ سبھی کا بہت بہت خیر مقدم. معذرت خواہ کہ آج پروگرام کچھ دیری کے بعد ہی اس کا آغاز ہوا. آپ کو بتا دیں کہ آج ہمارے پروگرام میں ایک خاص شخصیت ہے. آئیے مختصراً بتا دیں آج جس شخصیت سے بات ہونے والی ہے وہ کون ہے ہمارے ساتھ. پروگرام میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی خاطر ہمارے ساتھ ہے فاروق خان عرف سیف اللہ. سیف اللہ وہ شخص ہے جو AK-47 چلانا جانتے ہیں اور بم دھماکہ کیسے کرتے ہیں اس کی بھی ٹریننگ انہوں نے حاصل کی ہے. ان کے مطابق انہوں نے یہ سارا اس وقت سیکھا جب یہ عسکری تنظیم JKLF کے ساتھ وابستہ تھے. بعد میں انہوں نے حرکت المجاہدین میں شمولیت اختیار کی. گرفتار ہونے کے بعد ان کی زندگی میں کئی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی. جیل سے چھوٹنے کے بعد یہ امن اور ترقی کی بات کرتے ہیں. آج آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی خاطر سیف اللہ براہ راست ANN نیوز کے اسٹوڈیو سے مخاطب رہیں گے. تلخ سوال اور بھی بہت کچھ. یہ گفتگو ہو رہی ہے براہ راست 7 سے 8 طارق بٹ کے ساتھ. اور ہم نے آپ کو بتا دیں کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں پہلے ہم نے مختصراً آپ کو تعارف کروایا. جی ہاں، ہمارے ساتھ میں نام فاروق خان کا ہوں یا سیف اللہ جن کا کوڈ نام تھا. کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں سے کبھی نہ کبھی ڈر بھی لگتا تھا. 90 کی دہائی میں AK-47 ہاتھ میں لیے ہوئے کیا آج انہیں افسوس ہو رہا ہے؟ آج کو بھی دائرے میں یہ آ چکے ہیں. میرے ساتھ فاروق خان. خان صاحب بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اپنے پروگرام میں بلایا. خان صاحب سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہمارے پروگرام میں بڑے کڑے سوالات ہوتے ہیں. آپ چاہے تو پروگرام کو بند کر دیں یا آپ چاہے تو ہم کڑے سوالوں کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کریں. دیکھیے سر، اگر میں ڈرتا ہوتا تو میں یہاں آتا ہی نہیں. آپ کیجئے، کتنے خطرناک سوال پوچھیں گے، آپ کتنے کڑے سوال پوچھیں گے، میں آپ کو ہر سوال کا جواب دوں گا. ڈر نہیں لگتا؟ کس بات کا؟ آپ سیف اللہ ہے یا فاروق خان؟ اور یہ سیف اللہ کون تھا 90 کی دہائی میں؟ سیف اللہ 90 کی دہائی میں تھا، آج محمد فاروق خان ہے. تو یہ سیف اللہ لوگوں کو ڈر لگتا تھا اس نام سے؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ میں نے اپنی زندگی کو صاف اور شفاف طریقے سے جیا ہے. میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے. آپ میرے علاقے میں آ کے کنفرم کر سکتے ہیں، میں نے کسی کو تنگ نہیں کیا ہے. آپ اس وقت ملیٹنٹ گروپ میں تھے، حرکت المجاہدین گروپ میں، اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو اور ایک تنظیم آپ کی تھی JKLF. جی. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا JKLF میں کیوں تھے اور پھر آپ حرکت المجاہدین میں کیوں گئے؟ دیکھیے JKLF کے اندر بھی میں تھا اور حرکت المجاہدین کے اندر بھی میں آیا. آپ سے کچھ اختلاف ہو گئے JKLF کے ساتھ تو پھر حرکت المجاہدین میں آنا پڑا. ایسے کیا اختلافات تھے؟ ایسے یہی اختلافات تھے کہ JKLF نے 1992 کے اندر یاسین ملک صاحب نے سیز فائر کا اعلان کیا. تو ہم نے ان سے کہا بھائی اگر آپ نے سیز فائر کا اعلان کیا ہے کس بنا پر کیا ہے؟ یا تو آپ نے ان دا نیم آف سیز فائر سلنڈر کیا ہے. اگر آپ نے سلنڈر نہیں کیا ہے، آپ نے سیز فائر کیا ہے، تو وہ ویپن کہاں ہے جو ہم نے پاکستان سے لایا تھا؟ تو اس بات کا کوئی خاص جواب نہیں ملا. پاکستان سے کتنا ویپن لایا تھا جو انہوں نے پھر آپ کے حساب سے نہیں دیا؟ وہی اختلاف آپ کے ہوئے، آپ نے ان سے پوچھنا چاہا کہ جو ہتھیار ہے وہ کہاں پر ہے، تو یاسین ملک نے کیا کہا اس ٹائم؟ کوئی جواب مجھے نہیں ملا. دیکھیے اگر انہوں نے سیز فائر کیا ان دا نیم آف اگر انہوں نے سلنڈر کیا ان دا نیم آف سیز فائر، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سیز فائر کر دیا ہے، آپ پیس پروسیس کے اندر آ گئے ہیں، کم سے کم یہ جواب تو آپ ہمیں دیں کہ جو ویپن ہمارے پاس تھا وہ کہاں گیا. یا تو آپ نے انڈیا گورنمنٹ کو دے دیا یا آپ کے پاس ابھی موجود ہے. آپ کے نظر میں یاسین ملک ایک ہیرو مجاہد ہے یا وہ ایک دہشت گرد ہے؟ دیکھیے دہشت گرد بھی نہیں کہوں گا اور مجاہد بھی نہیں کہوں گا. مجاہد کیوں نہیں ہے؟ جیل میں مجاہد کا کریکٹر ہی کچھ عجیب ہوتا ہے. آپ قرآن سے اسے ڈیفینیشن کر لیں. آپ تھوڑا سا بتا دیں مجاہد کون ہونا چاہیے؟ مجاہد وہ ہونا چاہیے جو کریکٹر کا صاف ہو، جو پاک اور صاف ہو، جس نے اپنے معصوموں کی قبروں کے اوپر محل نہ بنایا ہو. تو یاسین ملک نے معصوموں کی قبروں پہ محل بنایا؟ یاسین ملک نہیں، سب نے ہی قبروں پر محل بنایا ہے سر. آپ نے بھی کوئی محل بنایا؟ ہاں میرا محل ہے بربر شاہ میں، آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ دیکھیے ہمیں تو یہی پتا تھا کہ بھائی ہمیں تو جہاد کرنا ہے اللہ کی راہ میں. ہمیں یہ نہیں بھی، ایکچولی یہ گنی چنی گیم تھی کچھ لوگوں کی جو بڑے بڑے لیڈر بن گئے بعد میں، ان لوگوں کی یہ گیم تھی. انہوں نے ہم کو استعمال کر لیا.
آج پچھتاوا ہو رہا ہے کہ خوش ہے بالکل کہ آپ سر، ایک بالکل مجاہد بالکل تھے. بالکل 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 پچھتاوا ہو رہا ہے. میرے لمحوں نے خطا کی تھی، میری صدیوں کو سزا مل رہی ہے. میری ہی نہیں، میرے ان تمام ساتھیوں کی سزا مل رہی ہے، ان ساتھیوں کو جو میرے ساتھ کبھی جیل میں تھے یا کبھی میرے ساتھ میدان کارزار میں. آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے ساتھ قریباً فارمر 500 سے زیادہ ملیٹنٹس ہے جو آپ کے ساتھ ابھی قومی دائرے میں ہے. ان کی سوچ کیا ہے؟ کیا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے؟ ہاں دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے 2012 کے اندر ایک آرگنائزیشن بنائی، JNK ہیومن ویلفیئر ایسوسیشن، اور وہ میں نے اس وجہ سے بنائی کہ یہاں پر پولیس ہمیں تنگ کرتی تھی، ہم جیل سے آئے تھے تو میں کچھ پولیس کے اعلیٰ ادھیکاریوں سے ملا، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ لوگ منظم ہو جاؤ، امن اور شانتی کے لیے کام کرو. تو ہم نے کام شروع کر دیا. بعد میں نے اس کو رجسٹر بھی کرایا اور اس کے بعد میں آج تک ریہیبلیٹیشن آف ایکس ملیٹنٹس کے اوپر لڑ رہا ہوں. اچھا، یہ جو ملیٹنٹس ہے ان کی مانگ کیا ہے آج کی ڈیٹ میں؟ ہمارے جو ریلیز میں دیکھیے، ہم نے گورنمنٹ سے NN وورا صاحب تھے یہاں، کیا کہتے ہیں گورنر صاحب، میں ان سے کئی دفعہ ملا تو ان سے میں نے اپنی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ آپ یا تو ہمیں جیسے آپ نے کشمیری پنڈتوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے اس ڈھنگ سے آپ ہمیں کر دیجئے، یا تو آپ ہمیں 30-40 لاکھ روپے کا لون دے دیجئے بنا سود کے. ہم وہ کھائیں گے نہیں، ہم 2-3 ہزار روپے مہینہ آپ کا وہ قسط اتارتے رہیں گے. اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم 30-40 ہزار روپے ہمیں دے دیجئے آپ مہینے کے، کسی کام پر لگا دیجئے، آپ ہمیں 30-40 ہزار روپے مہینے کے دے دیجئے، جب تک میں زندہ ہوں مجھے دیتے رہیے، جب میں مر جاؤں تو میری مسز کو دیجئے. کہیں آپ نے بندوق اسی لیے ترک تو نہیں کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیسہ ملے؟ نہیں. اگر دیکھیے پیسہ لینا ہوتا تو بہت بندوق تھی میرے پاس، میں سب کو لوٹ لیتا. میں آج کرائے کے مکان میں نہیں رہتا. کہیں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو لوٹا؟ بھائی اس ٹائم تو خالی پیسے کی گیم تھی یہ تو آج بھی پیسے کی گیم ہے، آپ دیکھ لو، آج بھی پیسے کی گیم ہے اور تب بھی پیسے کی گیم تھی. آپ دیکھ لیجئے 27 سال شبیر شاہ صاحب نے جیل میں گزارے ہیں، میں نے 10 سال یا 5 سال گزارے ہیں. جب میں ایک کمرہ نہیں بنا پایا تو شبیر شاہ صاحب نے ہوٹل کیسے بنا لیا پہلگاؤں؟ کہاں پہ ہے ان کا ہوٹل؟ پہلگاؤں میں، سنا ہے ہم نے بھی، پہلگاؤں میں ہوٹل ہے. سجوا کے اندر پتہ نہیں کتنی زمین ہے، وہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا مجھے بتائیں، جب آپ JKLF میں تھے آپ لوگوں پر الزام ہے کہ آپ نے کہیں کشمیری پنڈتوں کو یا تو مارا یا ان کو یہاں سے بھگایا. کیا سیف اللہ اس وقت کا سیف اللہ، اس کے بندوق سے کوئی گولی نکلی اور کوئی بے گناہ مارا گیا؟ آج پچھتاوا ہو رہا ہے. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے کسی بے گناہ کے قتل سے محفوظ رکھا. ہو سکتا ہے میری بندوق سے بھی کوئی قتل ہوا ہوتا، لیکن جب انہوں نے مشیر الحق وائس چانسلر جی یہاں تھے، جب ان کو انہوں نے قتل کیا بے گناہ اور بے تقصیر، آزادی کی جنگ ہماری تھی، ان کو قتل کیا، اس کے بعد مجھے نفرت ہو گئی. کیونکہ قرآن واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ جس انسان نے کسی بے گناہ انسان کی جان لی اس نے عالم انسانیت کی جان لی، اور جس انسان نے کسی انسان کی جان بچائی اس نے عالم انسانیت کی جان بچائی. یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی قرآن میں نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہاتھ سے کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا. جس کا آپ نے نام لیا، جس شخص کو مارا گیا، کیا اسے JKLF نے مارا اور اس کی غلطی کیا تھی؟ دیکھیے غلطی اس کی یہ نہیں تھی، غلطی ہماری تھی کہ ہم آزادی ڈھونڈ رہے تھے. اس میں کچھ ڈیمانڈ ہوئی تھی تو انہوں نے وہ پوری نہیں کی. یہ پیسوں کی ڈیمانڈ تھی؟ ہاں، وہ کوئی لڑکے بند تھے تو ان کی اس ڈیمانڈ کے اندر ان کو. اچھا، JKLF پر الزام ہے اور آپ بھی تب JKLF میں آپ نے 3 لوگوں کو بے گناہ مارا ہے جو کہ آپ کے ہی گروپ میں تھے، جن میں سے عمر خان اور ایک عمر تھا اور شبیر حسین تھا جو کہ سری نگر کے تھے. ان کو آپ لوگوں نے کس بات پہ مارا؟ ہاں، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا، آپ نے میری منہ کی بات چھین لی. میں آج آپ کی وساطت سے یاسین صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے 1992 کے اندر پیس پروسیس چالو کیا اور سیز فائر کیا، 14 جنوری 1996 کو عمر خان کو آپ نے بربرشاہ پل کے پار مار دیا، اور اسی 14 جنوری 1996 کو آپ نے عمر چینی جو بٹمالو کا رہنے والا تھا کاکا روڈ کے پاس میں مار دیا. 17 یا 18 جنوری 1996 کو آپ نے شبیر حسین جو گدود باغ میں رہتا تھا، اپنی ماں کا اکیلا بیٹا تھا، اس کو مار دیا. اگر آپ نے سیز فائر کیا تھا تو یہ کیسے مرے؟ گولی کس کے بندوق سے چلی تھی مارے گئے تھے؟ یاسین ملک کے یا ان کے لوگ؟ نہیں، یہ مجھے نہیں پتا ہے کس کی گولی سے مرے، لیکن JKLF نے اس کی ذمہ داری قبول کی گریٹر کشمیر کے اندر. اوکے. اچھا، اس وقت کافی بے گناہ مارے گئے جاتے تھے، کسی پہ مخبر کی لیبل لگتی تھی، اور ہم نے دیکھا جو کشمیری پنڈت یہاں پہ تھے ان کے گھر لوٹے گئے. آپ کے نظر میں کوئی ایسی ایگزامپل کہ کوئی بیچارہ آپ کے پاس آیا کہ میرا گھر نہ لوٹے یا مجھے نہ مارے، کچھ جس سے آپ رونا آتا ہوگا؟ دیکھیے سر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رونا تو مجھے آج بھی آتا ہے ان کشمیری پنڈتوں کے مکان کو دیکھ کر. کیونکہ آپ نے کہا مجھ سے، اب میں تھوڑا سا اپنا دین بھی بتا دوں آپ کے اس کے ساتھ. بتا دیجیے. آج ہاں، میرے نبی کا فرمان ہے، جب وہ فاتح مکہ بن کر مکہ کے اندر آئے، سارے کفار مکہ کانپ رہے تھے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصبہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا سر مبارک اپنے کجابے کے ساتھ لگ رہا تھا، اور انہوں نے ایک اعلان کیا، کسی کے ساتھ کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی کا گھر نہیں اجاڑا جائے گا، کسی بزرگ کی بے عزتی نہیں کی جائے گی، کسی بچے کا قتل نہیں کیا جائے گا، کسی عورت کی عصمت ریزی نہیں کری جائے گی۔ تو آپ یہاں پر خود کر لیجئے ڈیفینیشن، اور میرا جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا۔ جی اچھا، میر وائز کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ میر وائز کیونکہ کہا جاتا ہے کہ میر وائز ایک ماڈریٹ لیڈر ہے۔ ہاں ماشاءاللہ معزز لیڈر ہیں۔ آپ کے لیڈر ہے وہ تو سارے کشمیر کے لیڈر ہیں۔ آپ پریزنٹ میر وائز صاحب کی بات کر رہے ہیں یا نہیں اس وقت کی نہیں، آج کی جو میر وائز ہے؟ آج ان کے پیچھے ساری قوم ہے، آج ان کے پیچھے ساری قوم ہے، وہ لیڈر ہیں۔ لیکن ان سے ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ، ان سے بھی میں ملا ہوں جب میں پریشانیوں سے گزر رہا تھا، جب میں جیل سے آیا تھا میں ان سے بھی ملا ہوں، انہوں نے بھی میری کوئی مدد نہیں کی۔ آج آپ کی وساطت سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کو پتا ہوگا میں نے بی جے پی سے ایک الیکشن لڑا ہے، میرے اوپر حکم کفر لگایا گیا کشمیر کے۔ کس نے لگایا؟ لوگوں نے، حریت کانفرنس سے، باقی لوگوں نے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میر وائز صاحب سے ادب کے ساتھ، میر وائز صاحب مجھے یہ بتائیے بی جے پی کا بانی کون ہے کشمیر میں؟ کون ہے؟ کیا آپ کے والد صاحب نے 1997 کے اندر رشید کابلی کو نہیں جتوایا؟ اس وقت تو بی جے پی نہیں تھی، اس وقت کون سی پارٹی تھی؟ جنتا دل تھا۔ بی جے پی کا وہی آج دوسرا نام ہے، اس ٹائم جنتا دل تھا، آج بی جے پی ہے۔ تو آپ بھی تو آج بی جے پی میں ہے۔ ہاں تو بی جے پی میں وہ فخر کی بات ہے، میرے لیے کوئی گناہ نہیں ہے بی جے پی ہونا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو میر وائز کے بارے میں کیا خیالات ہے؟ انہوں نے جو اس وقت جو، کیونکہ وہ بھی ایک ملیٹنٹ رہے ہیں، کیا انہوں نے بھی یہاں پر ایسے کیا جس طرح سے یاسین ملک نے کیا، جس طرح یاسین ملک نہیں الزامات آپ لگا رہے ہیں؟ ان چیزوں سے تھوڑا سا وہ پاک ہے، ان چیزوں سے تھوڑا سا وہ پاک ہے، لیکن ہڑتال کی کال کے اندر ان کا بھی ہاتھ رہا ہے۔ کبھی آپ نے ان سے کہا کہ ہڑتال نہ کرے؟ دیکھیے میں ان سے ایک دفعہ ملا ہوں اپنی زندگی میں۔ اچھا، صرف جی ہاں، ایک دفعہ ملا ہوں میں ان سے، وہ بھی 2-4-5 سال۔ کوئی ایسا واقعہ جب میر وائز مولوی عمر فاروق ہو، یاسین ملک، شبیر شاہ یا باقی لوگ ملتے ہو، میٹنگ کرتے ہو، جس میٹنگ میں کوئی فتویٰ دیا جاتا ہو لوگوں کے خلاف؟ بھائی میرے خلاف، مجھے تو میرا پتا ہے، میرے خلاف 2018 کے اندر فتویٰ دیا گیا کہ بھائی غدار ہے، اس نے بی جے پی کے ساتھ الیکشن لڑا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا گیلانی صاحب نے الیکشن نہیں لڑا؟ کیا صلاح الدین صاحب نے الیکشن نہیں لڑا؟ کیا انہوں نے ہندوستان کے آئین کو تسلیم نہیں کیا؟ کیا ہندوستان کے ساتھ الیکشن لڑنا گناہ ہے؟ لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی۔ آپ تو ایک وقت پہ کہتے تھے کہ میں ایک مجاہد ہوں، ملیٹنٹ ہوں، بڑا کمانڈر ہوں، سیف اللہ ہوں، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مین اسٹریم میں ہوں۔ دیکھیے سر، تب غلطی کی یا آج غلطی کی؟ تب غلطی تھی، آج صحیح جگہ ہوں۔ یہ وطن میرا ہے، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا میں آنکھوں کو نوچ لوں گا۔ وہ میرا بچپنا تھا، یہ میری 40-45 سال کی عمر کا تجربہ ہے۔ جو سید علی شاہ گیلانی، ان کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ دیکھیے سید علی شاہ گیلانی صاحب کے بارے میں کیا کہوں میں، وہ بزرگ لیڈر ہیں اور انہوں نے بہت کچھ کیا بھی ہے کشمیر کے اندر۔ کیا کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جتنی تباہی ہے، یہ قبرستان جتنے بھی سجے ہوئے ہیں سب وہی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں نے سنا تھا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بالکل۔ تو میں گیلانی صاحب سے آپ کی وساطت سے پوچھتا ہوں کہ میرے 30 سال کا حساب کون دے گا؟ آپ نے تو اپنا پلہ جھاڑ دیا۔ جو میرے ساتھ 700-800 ملیٹنٹ ہیں، جو میری آرگنائزیشن کے اندر ممبر ہیں، جن کے بچوں کے پاس فیس نہیں ہے، جن کے بچوں کے پاس عید کے لیے خرچہ نہیں ہے، کیا ان کو حساب نہیں دیں گے آپ؟ یہ میری آواز نہیں ہے، میرے پیچھے ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے اندر بہت سے ممبر ہیں، جیسے میں نے آپ کو صبح ملایا تھا کچھ لوگوں سے، یہ ان کی آواز ہے، یہ خالی اکیلے فاروق خان کی آواز یا سیف اللہ کی آواز نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر امن آئے، شانتی آئے، محبت رہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، جب آپ نے ملیٹنٹ گروپ جوائن کیا تھا، آپ نے ٹریننگ کہاں پہ لی تھی اور ٹریننگ کے دوران آپ کو کیا بتایا گیا تھا؟ دیکھیے ٹریننگ میں نے پاکستان میں کی اور مجھے یہی بتایا گیا کہ جہاد کیجیے انڈین آرمی کے خلاف، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو جہاد ہے ہی نہیں۔ یہ کیا تھا پھر؟ فی الحال مجھے تو لگتا ہے فساد تھا۔ بھائی جہاد کے اندر آپ کو اپنے جو آپ کا ساتھی ہے اس کی پریشانیوں کا خیال رکھنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کسی بے گناہ کا خون نہ بہے، کسی بے گناہ کا گھر نہ جلے۔ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ کی وساطت سے کشمیری پنڈتوں سے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ لوگ واپس آئیے، میں آپ کا استقبال کروں گا کشمیر کے اندر۔ اچھا اور ایک مزید سوال پوچھوں گا، مجھے بتائیے جب آپ پاکستان سے واپس آئے، کیسے واپس آئے، کیا کہا گیا، کس طرح سے آئے، اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ میں نے بتا دیا آپ کو کہ میں پاکستان سے آیا اسی لیے ٹریننگ کر کے آپ یہاں آئے، سرنڈر کیا یا آپ اریسٹ؟ نہیں، آپ سلنڈر مت کہیے مجھے سلنڈر مت کہیے، میں نے اپنی جیل کا پورا پیریڈ کاٹا ہے، اور میں نے 1991 کے اندر جب انہوں نے مشیر الحق صاحب کو شہید کیا، میں انہیں شہید کہوں گا کیونکہ بے گناہ تھے وہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ جی۔ میں ان کو شہید کہوں گا
جب ان کی شہادت ہو گئی میں نے اسی دن سے اپنا پلہ جھاڑ لیا. سلنڈر کرنا چاہتا تھا لیکن کیا نہیں میں نے, کیونکہ ایک بہت بڑا داغ تھا وہ میرے لیے, اور مجھے سوسائٹی پھر بعد میں پریشان کر دی. تو اللہ کا کرنا تھا, اللہ نے مجھے اٹھا کر جیل بھیج دیا. میں ایک گندی نالی میں پڑا ہوا تھا, اللہ نے مجھے دھو کر نکال کر ممبر پر بٹھا دیا اور مجھے قرآن پڑھایا. جیل میں کتنے سال رہے اور جیل میں کیا سیکھا؟ جیل میں نے صرف قرآن پڑھا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا. جب آپ اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں تب بھی تو قرآن پڑھا ہوا کہ تب نہیں؟ تب شاید بدقسمتی تھی, نہیں پڑھ پایا تھا. کتنے سال آپ جیل میں رہے؟ 2-4 سال. تو جیل کی تھوڑی سی بارے میں ہمیں جانکاری دیکھیے. جیل میں کیا ہوتا تھا, کن لوگوں سے ملتے تھے, کیا ہوتا تھا؟ نام نہ لیجیے آپ, لیکن تھوڑا سا بتا دیجیے کیونکہ جو شاید اور لوگ بھی سیکھیں. دیکھیے سر, نام لینے میں کیا فرق ہے؟ تو لیجیے اگر آپ نام لینے میں کوئی فرق نہیں. بتائیے. بڑے بڑے کمانڈر تھے وہاں, اظہر مسعود صاحب تھے, نصر اللہ لنگڑیال, وہ آپ کے ساتھ بند تھے؟ وہ کیا کہتے ہیں نور محمد کلوال نہیں, اظہر مسعود آپ کے ساتھ بند تھے؟ جی ہاں, میرے ساتھ جیل میں تھے. کیا بات ہوتی تھی ان کے ساتھ؟ میرے ساتھ اتنا کوئی تعلق نہیں تھا ان کا. نہیں, وہاں پہ کوئی جو ہے آپ کے ساتھ, وہ ہو سکتا ہے کہ پوری ٹیم کے ساتھ واز جو کسی جس کو ہم کہتے ہیں دیکھیے, آپ کو کہتے تھے کہ آپ پھر سے آئے میدان کارزار میں جو کہا جاتا ہے. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا, شاید آپ نے مجھے صحیح سے سنا نہیں یا برا نہیں مانیے گا, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 1991 کے اندر جب مشیر الحق صاحب یا 1999 میں جب مشیر صاحب کو مارا گیا, اس کے بعد میں نے اس چیزوں میں انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا. جیل میں تو اب سنیے, جب میں جیل پہنچا تو کوٹ بلواڑ کے اندر مجھے ایسا لگا کہ میں پاگل خانے میں آ گیا ہوں. وہاں پر میں نے ایک عجیب ماحول دیکھا, ایک دوسرے کو ستانا, ایک دوسرے کے پیچھے حزب المجاہدین, JKL, باقی لڑائی آپس میں. تو میں نے یہی طے کیا کہ بھائی تم قرآن کو پکڑو اور اپنی سیل میں بیٹھ جاؤ. قرآن میں کون سی خاص بات آپ نے سیکھی جو آج آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط راستے پہ تھا؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, نیکی کا حکم دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بدی سے روکو. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ. ہم نے ہدایت کا سودا ضلالت سے کیا, ہم نے جنت بیچ کر جہنم خریدی. اچھا, اور ایک بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا, وہ بڑا ضروری ہے. جی. تو آپ پانی بھی لے سکتے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں, آپ بولتے رہیے. تو ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جب 90 میں یہاں پہ 2 گروپ بڑے تھے, ایک تو JKL تھا اور حزب المجاہدین, اور ایک رفٹ ہوا تھا, یعنی آپسی جنگ ہو گئی. وہ کن وجوہات پہ ہوئی تھی؟ کیونکہ اس کے بعد ہمیں لگا کہ ملیٹنسی کشمیر میں جو ہے وہ ختم ہو گئی, کریش ہو گئی. دیکھیے ایک بات بتاؤں میں آپ کو, حزب المجاہدین نہیں چاہتا تھا کہ JKL بات کرے, JKL نہیں چاہتا تھا کہ حزب المجاہدین بات کرے, کیونکہ ان کے دونوں کے جو آپس کے نظریے تھے ان کے اندر فرق تھا. حزب المجاہدین پاکستان کے لیے لڑ رہا تھا, JKL آزادی کے لیے لڑ رہا تھا. بائی دا وے, لڑ تو وہ کسی لیے نہیں رہے تھے, لڑ تو وہ پیسے کے لیے لڑ رہے تھے. خالی پیسے کی جنگ تھی, دیٹ از آل. خالی پیسے کی جنگ تھی ہے. کچھ لوگ اتنے چالاک اور اتنے کیا کہتے ہیں انہیں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, اتنے چالاک تھے, انہوں نے اپنی لائف بنانے کے لیے, اپنے آپ کو لیڈر بنانے کے لیے, اپنے آپ کو ایک چمکتا ہوا ستارہ بنانے کے لیے پوری قوم کو استعمال کر لیا. اور رہی بات, اس ٹائم خالی میں ہی سیف اللہ فاروق نہیں تھا, اس ٹائم 7 سال کا بچہ, 7 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کا بوڑھا بھی مجاہد تھا. آپ نے دیکھا ہوگا. جی بتائیے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ بھی ماشاءاللہ چھوٹی عمر کے ہیں. تو آپ سید صلاح الدین کے پولنگ ایجنٹ بھی رہے ہیں؟ جی ہاں, میں رہا ہوں. اس کیا ہوا, سید صلاح الدین کیسے بنا؟ دیکھیے وہ یہاں نماز پڑھایا کرتے تھے پہلے نمائشی میں, نمائش دیکھی ہوگی آپ نے. جی, تو وہ انہوں نے مسلم یونائٹڈ فرنٹ بنائی تھی, اس کے اندر میں ان کا ایجنٹ رہا ہوں گاؤں کدل اس سائڈ میں. تو ہمیں تو یہی پتا تھا کہ ہم 11-12 بجے تک ہم جیت رہے ہیں, لیکن 12 بجے کے بعد پھر وہ سب ختم ہو گیا. تو ہمارے یہاں ایک نند لال جی تھے SHO کرال کوٹ تھانے میں, انہوں نے مجھے اٹھایا رات کو 12 بجے اور پٹائی شٹائی کی. تو بعد میں یہی ہوا. خالی پٹائی ہوئی, کیا بند بھی ہوئے؟ ہاں بند بھی ہوا. میں کتنے دن؟ 10-15 دن بند بھی رہا میں تھانے کے اندر. کیوں بند کیا تھا؟ اگر آپ الیکشن لڑ رہے تھے بند کیوں کیا؟ کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیے وہ تو دور ہی ایسا تھا, کاش کے اس ٹائم وہ حکومت آپ نے مسلم یونائٹڈ فرنٹ کو دے دی ہوتی تو شاید آج بندوق نہیں ہوتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ مرکز میں جو سرکار اس ٹائم تھی ان سے غلطی ہو گئی؟ جو مرکز میں اس ٹائم سرکار تھی, اس سرکار کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ 84 یا 85 کے اندر وہ الیکشن ہوا تھا, مجھے پورا یاد نہیں ہے, لیکن یہی ہے, اگر وہ حکومت سید صلاح الدین کو مل جاتی, مولوی یوسف شاہ کو مل جاتی, چاہے 4 ہی سیٹیں ملتی, تو یہ آج بندوق نہیں ہوتی. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو جہاد تھا یہ صرف ضد کے بنا پر وہ پاکستان گئے, وہاں سے بندوق لایا, ضد کی بنا پر تھا.
ضد کی بنا پر. جی آپ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کتنے نوجوان پاکستان آپ کے ساتھ چلے گئے تھے ٹریننگ کے لیے؟ ہمارے ساتھ تو کوئی 10-12 لڑکے تھے, بعد میں تو پھر پتہ چلا کہ سب پورا کشمیری پہنچ گیا وہاں. وہاں پہ کیا کہا جاتا تھا اور آپ کیا کہتے تھے وہاں پہ؟ کہتے ہیں کہ کشمیریوں نے بھی وہاں پہ جھوٹ بولا. کیا جھوٹ بولا گیا ایسا پاکستان سے کہ ہمیں ٹریننگ دے, ہمیں بندوق دے؟ دیکھیے یا انہوں نے وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ پرووک کیا کہ آپ کو لڑنا ہے ہندوستان کے خلاف؟ دیکھیے ہمارے کشمیری میں کہاوت ہے, اگر نے پانن کوکر باداش 17 بیسدس مرش ٹھول کے ہیں. بالکل. کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں. ہم نے, ہماری اس بندوق نے ہندوستان کو بھی تباہ کر دیا, پاکستان کو بھی تباہ کر دیا. ہم دونوں جنگ کے مہانے پر کھڑے ہیں نا. کاش کہ اللہ کرے ہم لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہماری بقا اور ہماری سلامتی کس کے ساتھ ہے. اچھا اور ایک سوال پوچھوں گا, آپ کے ہاتھ سے کبھی بندوق چلی ہے, بندوق سے گولی چلی ہے؟ نہیں, الحمدللہ میرے ہاتھ سے کوئی بندوق سے گولی نہیں چلی. ہاں اگر مشیر الحق صاحب کا واقعہ پھر دہراؤں گا میں, اگر نہیں ہوا ہوتا تو ممکن ہے میرے ہاتھ سے بھی چلی ہوتی. اچھا ابھی اور ایک اہم سوال ہے, وہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جب ہم بات کرتے ہیں ملیٹنٹس کی, ابھی بھی بہت سارے بچے گروپس میں جا رہے ہیں, جیسے 90 میں ہم دیکھتے تھے یہاں سے جاتے تھے, جیسے آپ گئے, ان کی بھی وہی عمر ہے. ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ ہاں ان کے بارے میں دیکھیے میرا یہ خیال ہے, میں ان سے معتبرانہ اپیل کرتا ہوں, وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ کم سے کم ایک دفعہ ہمارے گھروں میں آ کے آپ دیکھ لیں. ہم بھی آپ کی طرح نام نہاد مجاہد تھے. ہمارے گھروں میں آ کے دیکھ لیجئے آپ, ہم کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم کس حال میں زندگی, ہمارے بچوں کے پاس اسکول کی فیس نہیں ہے. میری اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میرے جو پیچھے لوگ ہیں, جو میرے ممبرس ہیں, ان کے پاس اسکول کی فیس نہیں ہے. کچھ آٹو رکشہ چلاتے ہیں, کہیں جاب نہیں ملتا. اگر کہیں جاب مل جاتا ہے, 4 دن کے بعد مالک کو پتہ چلتا ہے ریلیز ملتا ہے, وہ بولتا ہے بھائی 1 مہینے کی تنخواہ لے لو آپ جاؤ. اچھا اور ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے فاروق صاحب, لیکن اس سوال سے پہلے میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ جب یہاں پہ کوئی بھی پرسنل ایشو ہوتا تھا 90 کی دہائی میں, تو ملیٹنٹس اس میں انٹرفیئر مطلب وہ مسئلے حل کرتے تھے. کیا آپ کو لگتا تھا وہ صحیح تھا کہ وہ لوگوں کے مسئلوں میں آتے تھے؟ دیکھیے اگر جہاد تھا تو باقی مسئلوں میں کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. ایک چیز چلی ہوئی تھی, شرابی ہے اس کی ٹانگ میں گولی مارو, ایک جواری ہے اس کی ٹانگ میں گولی مارو, کوئی زناکار ہے اس کو بھی پکڑ کے لاؤ. پولیس کی ساری ڈیوٹی انہوں نے سنبھال رکھی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر ہم تو جیل چلے گئے صاحب. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج زندہ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے. کیا آپ جی جیل میں آپ کے ساتھ بڑے بڑے کمانڈر بھی تھے, کیا کبھی آپ کو وہاں پہ کسی نے کہا کہ آپ پھر سے آئے, آپ لڑے, یا ایسا کچھ نہیں ہوا؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ کئی جگہوں پہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ آج جو بچے جاتے ہیں وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ہمارا سٹون پیلٹر یہاں سے پکڑ کر سینٹرل جیل شفٹ ہوتا ہے, ایک سیڑھی تو وہ پار کر چکا ہے, اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے. جب وہ سینٹرل جیل پہنچتا ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی اور وہ نفرت کو کوٹ کے بھر کے اسے موٹیویٹ کر کے تیار کیا جاتا ہے. میں گورنمنٹ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم آپ ہی کے بچے ہیں, یہ دیش ہمارا ہے, یہ دیش ہماری ماں ہے. ہمارے ان بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کیجئے, ان کی کاؤنسلنگ کیجئے, ان کو پڑھائیے لکھائیے, ان کو سمجھائیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اچھا ایک سوال اور بتائیے, مزید سوال پوچھوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ آپ نے بھارتیہ جنتا پارٹی جوائن کی, آپ نے کوئی ریجنل پارٹی یعنی لوکل پارٹی جوائن کیوں نہیں کی؟ کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر فاروق صاحب کو سیاست میں ہی آنا تھا, پی ڈی پی تھی, نیشنل کانفرنس تھی اور کوئی پارٹی, اس نے بھارتیہ جنتا پارٹی ہی کیوں جوائن کی؟ میں یہی سوال ان لوگوں سے کرتا ہوں کہ وہ اپنے لیڈر سے ذرا یہ بات پوچھیں کہ اس نے 1976 کے اندر بھی جنتا دل کو یہاں کیوں لانچ کیا. تو ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا اس بارے میں؟ پتہ ہے لوگوں کو؟ ہاں کیوں نہیں پتہ ہے. سارے بزرگ لوگ تو نہیں مر گئے دنیا سے. نہیں وہ تو ہے نا. ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں, میری یہ بات مانتے ہیں. میں بعض لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے بتائیں, ٹھیک ہے میں بی جے پی سے ہوں, لیکن آپ مجھے بتائیں خدا کے لیے بی جے پی کو لانے والا کون ہے؟ سب بولتے ہیں محبوبہ مفتی ہے, لیکن محبوبہ مفتی کہاں ہے جناب؟ جی محبوبہ مفتی بھی ہیں, ٹھیک ہے انہوں نے بی جے پی کو لایا, لیکن پہلے کس نے لایا؟ انہوں نے ہی لایا نا, جو قوم کے لیڈر تھے. آپ کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا میں, جس میں آپ نے لکھا ہے کہ ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں, آپ نے آسیہ اندرابی کا بھی ذکر کیا تھا. باقی وہ ذرا بتائیے آپ ان کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں, حریت والوں کے بارے میں؟ دیکھیے اس کو کہتے ہیں لکنجی موجی پتر دگ پہ گئے, یہ کشمیری بات ہے. بالکل انہوں نے وہی سلوک ہمارے ساتھ کیا. میرے چھوٹے بھائی صاحب جیل میں تھے, بے گناہ تھے بالکل, وہ پھٹ چڑھ گئے ان کے ہتھے, اس پٹائی ہوئی, انہوں نے ذمہ لے لیا. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ لیٹر لکھا کوٹ بلواڑ سے کہ بھائی مجھے ٹی بی ہو گئی ہے, ٹیبرکلوسس ہو گئی ہے, آپ مجھ سے ملنے آئیے. اور اللہ گواہ ہے, میں آپ کی وساطت سے کہہ رہا ہوں, خدا حاضر و ناظر ہے کہ میرے پاس کوٹ بلواڑ جانے کے لیے پیسے نہیں تھے. میں گیلانی صاحب کے پاس گیا بڑی امید کے ساتھ,
میں نے سوچا یہ میرا لیڈر ہے, شاید میری مدد کرے. میں نے گیلانی صاحب اس ٹائم اتر رہے تھے اپنے آفس سے, باہر ایمبیسڈر کھڑی تھی, اس کے اوپر لال بتی چل رہی تھی. میں نے گیلانی صاحب سے, واللہ آپ یقین مانیں. فاروق صاحب میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں, بھائی کا درد بھی سمجھ رہا ہوں. آپ یقین مانیں بھائی جان, میں نے گیلانی صاحب سے کہا, میں نے گیلانی صاحب میرے بھائی کو ٹیبرکلوسس ہے, مجھے 2000 دیجیے آپ, میں ان سے ملنے جاؤں گا. واللہ اگر گیلانی صاحب نے میری طرف پلٹ کر دیکھا, ایسا کیا گیلانی صاحب کا میں کل گریبان نہیں پکڑوں گا اللہ کے سامنے. آپ میرے گھر آئیے, آپ دیکھیے میری چھوٹی سی بچی ہے, میری بیٹی ہے, میرا گھر ہے, لیکن کیا کہوں میں آپ سے, آپ نے مجھے ایموشنل کر دیا. میں نے ایسا ٹائم دیکھا ہے. فاروق صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بنا آنسوں کے آپ جو اپنی داستان بتا رہے ہیں نبی کی, میں کیا کہوں سر آپ سے, غیروں کی بات نہیں کہتا ہوں میں آپ سے. مجھے اپنوں نے چھوڑ دیا, مجھے اپنوں نے چھوڑ دیا. کاش کہ یہاں کھڑکی ہوتی, میں آپ کو کھول کے دکھاتا. میرے لمحوں نے خطا کی ہے, میری صدیوں کو سزا مل رہی ہے. آج آپ کے بچے آپ سے کہہ رہے ہوں گے پاپا اگر آپ تب ملیٹنٹ گروپ جوائن نہیں کرتے تو آج ہم پہ یہ مصیبت نہیں ہوتی, آپ کے پاس سب کچھ تھا, آج کچھ نہیں ہے. آج کچھ نہیں ہے. چلیے بہرحال کل اللہ کے سامنے انشاءاللہ کھڑا ہونا ہے. بہت جلد آپ بھی ہوں گے, میں بھی ہوں گا, بالکل سب, باقی وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے ہماری قربانیوں کو بیچا ہے. یہ وعدہ ہے آپ کے ساتھ کہ میں ان کا گریبان پکڑوں گا وہاں اور حساب مانگوں گا. یہاں تو وہ مجھے حساب نہیں دے رہے ہیں, ممکن ہے کہ اللہ کے سامنے ان کو شرم. اچھا فاروق صاحب, بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ مخصوص کسی گروپ کے ساتھ ابھی کام کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ لوگ شک بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کے آنسو آج آپ کی کہانی بتا رہے ہیں. مجھے یہ سوال بھی نہیں کرنا چاہیے, صحیح نہیں ہے, لیکن میں آنسو آپ کے دیکھ پا رہا ہوں. لیکن کیا کریں, لوگوں کے سوالوں کا بھی جواب دینا پڑتا ہے, اور اس پروگرام میں ایسے ہی سوالات ہوتے رہتے ہیں. جی پوچھیے آپ. کہیں ایسا تو نہیں کہ فاروق صاحب آج کی وقت میں کسی کے اشارے پہ کام کر کے یہ باتیں بول رہا ہے؟ دیکھیے سر, ایک بات یاد رکھیے گا, الحمدللہ میں نے دین کو بہت اچھی طرح پڑھا ہے, بہت اچھی طرح پڑھا ہے. یہ میں آج آپ سے نہیں کہہ سکتا میں کسی کے اشارے پہ کام کر رہا ہوں, لیکن کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر یہ فاروق, یہ سیف اللہ کسی کے اشارے پر کام کر رہا ہو تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. میرے پیچھے کسی ایجنسی کا کوئی ہاتھ نہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ہاتھ نہیں, کوئی ہاتھ نہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ بی جے پی کے اوپر آپ سوال نہیں پوچھنا مجھ سے. میں نے کہا بالکل, میرا اللہ حاضر و ناظر ہے کہ میں کسی بھی ایجنسی کے ساتھ کام نہیں کرتا ہوں. ہاں ایک دل میں درد ہے میرے اس قوم کا, ہماری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں, ہمارا بچہ مر رہا ہے. کل یہ بیٹیاں کن کو دیں گے ہم؟ میں اس قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں اپنے اس چھوٹے بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں جو غلط فہمی کا شکار ہو کر الٹے سیدھے قدم اٹھا لیتا ہے. میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں, یار یہ بتاؤ یہ جو ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں, ہم کن کو دیں گے؟ فاروق صاحب میں واپس آپ کے پاس پھر ایک بار آؤں گا, لیکن ایک تجارتی وقفہ. میرے ساتھ آج فاروق احمد خان صاحب ہے, جنہیں 90 کی دہائی میں سیف اللہ کہا جاتا تھا. JKLF اور حرکت المجاہدین کے یہ ملیٹنٹ تھے جنہیں مجاہد بھی کہا جاتا تھا. میں اس دور کی بات کرتا ہوں آج, اور اگر آج کی دور کی بات کریں تو ان کے آنکھوں میں سوائے آنسوں کے کچھ نہیں ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد مزید سوالات ہوں گے. قوم, ملک, ذات یا مذہب, ہم سب انسان ہیں. اس مشکل وقت کا سامنا ہم سب کو ایک ساتھ کرنا ہے. وبا خطرناک ہے مگر پرہیز آسان. کرونا وائرس آپ کے گھر میں تب تک داخل نہیں ہوگا جب تک آپ باہر جا کر اسے خود مدعو نہ کریں. کرونا وائرس کو ہرانے کے لیے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑے. نہایت ضروری کام ہو تو باہر جانے پر اپنے منہ اور ہاتھ کو ماسک سے ڈھکیں. کرونا وائرس سنگین بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے. اس کا بہترین علاج پرہیز ہے. طبی اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ ہدایت پر پابند رہیں. آپ کا تعاون ہماری جیت کی علامت ہے. کیا آپ کرونا وائرس کو ہرانے میں ہمارے ساتھ ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے اور التجا بھی. ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سری نگر کی طرف سے مفاد عامہ میں جاری.
تجارتی وقفے کے بعد پھر ایک بار آپ کا خیر مقدم. میرے ساتھ ایک وقت کے ٹاپ ملیٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کے وقت میں مین سٹریم میں کام کرنے والا شخص جو کہ ایک NGO بھی چلا رہے ہیں. قریباً 500 پرانے جو ملیٹنٹس یہاں پہ ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. فاروق صاحب, وقفے کے بعد پھر ایک بار آپ کا بہت بہت خیر مقدم. بہت سارے لوگ آپ کو ابیوز کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, کیا جواب دیں گے؟ گالیاں دے رہے ہیں تو اچھی بات ہے, حق بولنے والے کو گالیاں پڑتی ہیں. ان کو کیسے سمجھا پائیں گے آپ کہ جو ان کے دل میں شک شبہ ہے, جو ہمارے بچوں میں ہم کہیں گے کہ جو ریڈیکل ہو چکے ہیں, اب سننے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کو, کہ جب بھی کوئی اپنی بات کہتا ہے تو اس پہ شک کرتے ہیں. یہ شک کیا اس ٹائم بھی یہ شک تھا, اس شک کے بنا پہ لوگ مارے جاتے تھے بے گناہ؟ ہاں, یہاں پر پھر میں آپ سے ایک بات کہوں گا. اگر آپ کی تعریف ہو رہی ہے, اگر آپ کی تعریف ہو رہی ہے, آپ سمجھیے آپ کا کام غلط ہے. اگر آپ کی مخالفت ہو رہی ہے, آپ سمجھیے آپ کا کام صحیح ہے. گالیاں دے رہے ہیں, دینے دیجئے. میں ان سے یہ کہتا ہوں یار کم سے کم مجھے گالی دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو یار, تمہارے گھر میں بھی بیٹی ہوگی, تمہارے گھر میں بھی بہن ہوگی. کیا میرے نبی کا یہی فرمان ہے؟ ارے میرے نبی نے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو بھی معاف کر دیا. فاروق صاحب, مجھے بتائیے کتنے آپ کی نظر میں بے گناہ اس وقت پہ مارے گئے ہوں گے؟ گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلا, صبح گھر سے بندہ نکلتا ہے اور شام کو ماں کو بتایا جاتا ہے یا تو یہ مخبر ہے یا تو یہ ایجنٹ ہے جو کہ بے گناہ تھا. اگرچہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کتنے لوگ, لیکن ہم نے بھی دیکھا ہے, ابھی بھی سن رہے ہیں کہ ہزاروں بے گناہ. ارے سر, پوری دنیا بے گناہ ہی ماری گئی. میں کہتا ہوں جس نے بندوق اٹھائی وہ بھی بے گناہ ہی مارا گیا. اسے پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو, اسے پتہ ہی نہیں تھا. کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل ہیرو بنانے کے لیے یہ گیم کھیلی. ٹھیک ہے, میں ابھی بندوق اٹھا لیتا ہوں, ذرا یہ مجھے دکھائیں 30 سال میں انہوں نے 1 انچ کہیں جیتی ہے؟ کہیں 1 انچ دکھائیں نا, کوئی فائدہ ہوا ہے؟ مجھے بتائیں آپ. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں, جہاد جب اللہ چاہے گا تب یہ زمین ہم لے لیں گے. آپ قرآن سے اور اپنی 90 کی جو آپ 90 میں دور دکھا, آپ نے کیسے ثابت کریں گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ پھر سے میں آپ کو نبی کا دین سناؤں؟ بتا دیجئے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اپنے نبی سے, جو گالیاں دے رہے ہیں ان کو بھی جواب ملے گا. بتائیے. ہاں, اگر وہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں, وہ میری ان باتوں کو گالیاں دے رہے ہیں. وہ پہلے سوچ لیں. بتائیے آپ. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے جہاد کے لیے آ گئے. ٹھیک ہے نا, ہم لوگوں کے لیے کہتا ہے. آپ اس لائق نہیں ہیں, لیکن چلیے میں آپ کو قبول کر لیتا ہوں, میں آپ کو قبول کر لیتا ہوں, لیکن میرے کچھ حدود ہیں, ان حدود کا خیال رکھیے گا. پہلا حدود, جب آپ جنگ کرو تو دشمن کو ہوشیار کرنا, بے خبری میں گولی مت چلانا, اس میں بے خبری میں تلوار مت چلانا. دوسرا, دشمن کے بزرگوں کو تنگ مت کرنا, ان کے مکان مت جلانا, ان کی فصلیں مت جلانا. ٹھیک ہے نا, ان کے اوپر صلہ رحمی کرنا, اور ثابت قدم رہنا. ثابت قدم کس سے رہیں گے آپ؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. ٹھیک ہے, اگر وہ کہیں, بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں میں آپ سے, بتائیے. اگر وہ کہیں, دشمن کہے آؤ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر بات کرتے ہیں, تو بات کر لینا. کچھ تم نرم ہو جانا, کچھ وہ نرم ہو جائیں گے, بیچ کا راستہ اختیار کر لینا. کیونکہ انسان میں نے بنایا ہے, اگر انسان مرتا ہے تو دکھ مجھے ہوتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. یہ اللہ جل شانہ کہہ رہا ہے. آپ صلح حدیبیہ دیکھیے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا جھک کر وہ فیصلہ کیا ہے. تھوڑا سا بتا سکتے ہیں تاکہ جو آج کے بچے ہیں وہ سنیں؟ ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا کہ ہم عمرے پر جائیں گے, خواب دیکھا. حدیبیہ کے اوپر آ کر وہ خیمہ زن ہو گئی. انہوں نے کفار مکہ کو پتہ چلا, وہ آ گئے وہاں, بولا بھائی عمرہ نہیں کرنے دیں گے ہم آپ کو. وہاں پر ایک حدیبیہ کے کنویں کے اوپر ایک معاہدہ ہوا, جس کے اندر کفار مکہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے, یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان کیا جاتا ہے. جو وہاں کھڑا ہوا تھا اس نے بولا یہ رسول اللہ کاٹ دو, یہ رسول اللہ کاٹ دو. اگر میں آپ کو رسول اللہ مانتا تو پھر تو میرا جھگڑا ہی نہیں تھا کوئی آپ کے ساتھ. حضرت علی کو بولا کاٹ دیجیے, انہوں نے بولا نہیں. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کاٹ دیا. اس میں لکھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا آپ کو واپس دینا پڑے گا, اگر آپ کا کوئی مرتد ہو کر آئے گا معاذ اللہ تو ہم آپ کو واپس نہیں دیں گے. اتنے میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, وہ بند تھے وہاں پر, وہ چینے باندھے ہوئے آ گئے وہاں پر. امتحان آ گیا نا اللہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا, بولا
मेरे लिए छोड़ दो इन्हें। बोला नहीं, मुआहदे के ऊपर दस्तखत हो गए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के सच्चे पैगम्बर हैं, इतना झुक कर क्यों, हम क्यों डर रहे हैं इनसे? बोला ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त उस मुआहदे को फतह मुबीना कहा है कुरान के अंदर। तब तक वो मुसलमानों को कबूल नहीं करते थे, लेकिन इस मुआहदे के बाद उन्होंने कबूल किया। क्या ये करेक्टर था हमारा? क्या ये करेक्टर था? पूरा हिंदुस्तान 3 दफ़ा गिलानी साहब के दरवाजे पर आ गया, आओ बातचीत करते हैं, आओ बात। क्यों नहीं की बात इन्होंने? 2008 2010 आए, आपको पता होगा, आपने कवर किया होगा। मुझे बताइए क्यों नहीं आए, क्यों बात नहीं हुई? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी इस खीमे में रह चुके, क्या वजह थी कि उन्होंने बात नहीं की? आपको नहीं लगता कि वो कह रहे हैं कि मैंने जो किया सही किया, इनसे बात नहीं करनी चाहिए? अब ये उनकी थिंकिंग है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं आपकी सोच क्या है? देखिए, मेरी तो सोच ये है, जो मेरे नबी ने किया वो मेरे लिए उसवा हसन है। वो तो आज़ादी मांग रही है, कौन सी आज़ादी है? मुझे क्या पता है वो कौन सी आज़ादी है भाई। मेरा अल्लाह कह रहा है, मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया से वापस जा रहा है। अल्लाह कुरान में कह रहा है, भाई आप अगर दुश्मन आपके दरवाजे पर आया है और कह रहा है आप बातचीत से मसला हल कर लीजिए, कुछ नरमी आप कीजिए, कुछ नरमी वो करेंगे, बीच का रास्ता इख्तियार कर लीजिए। हुआ ही नहीं। इखवान के साथ आप कभी रहे? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं किसी के साथ नहीं रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी को साफ और शफाफ गुजारा है, इसीलिए आपके सामने बैठा हूँ। मेरे बारे में आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि इसने मुझे 2 थप्पड़ मारे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपके कुछ ऐसे दोस्त जो उस वक्त मारे गए, जो सोचकर आपको बहुत याद है? जैसे ये हमारे उमर खान साहब हैं, या वो शबीर हुसैन साहब हैं, और वो दूसरे उमर, वो दौर जब याद आता होगा आपको? हाँ भाईजान, वो दौर याद आता है तो मैंने कहा ना, मेरे दामन में कांटों के सिवा कुछ भी नहीं। तो जब उन दोस्तों से आपकी बात होती थी, क्या कहते थे वो इस बारे में कि कश्मीर जो हम कहते हैं ये मसला है, या कुछ लोग कहते हैं कि हमने आज़ादी लेनी है? तब तो मैं भी कहता था। तब तो आप भी कहते थे? तब तो मैं भी कहता था। तब तो आप भी कहते थे। तो क्या बात चलती थी? बस यही बातें, आज हैं कल नहीं होंगे, एक दूसरे का दुख समझो, दर्द समझो। क्या कहूँ सर, बड़ी तवील कहानी है ये। बड़े खूबसूरत दोस्त खोए हैं मैंने, यहाँ तक अपना भाई खोया है, अपना भाई खोया है। तो आपके भाई अभी जिंदा नहीं है? वो क्या है? मेरे भाई साहब जो बंद थे, ये उमर खान का जो नाम लिया मैंने, ये मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा, ये आपके छोटे भाई हाँ थे। तो इन्हें फिर मारा गया था? हाँ, इनको JKLF ने हिट किया था। अच्छा। मैं ज़रा उन हिट करने वालों से पूछता हूँ कि मारने वाला कौन था और मरने वाला कौन था? बिल्कुल, आप बताइए, क्या जुर्म था, क्या लगा आपको? देखिए, आपके भाई है, दर्द हम समझते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके भाई से भी गलती हुई थी उस वक्त कि बेगुनाह मारे गए? जिसने अच्छी बात की उसकी तो गलती है। आप मुझे बताइए, मैंने आपको यहाँ कुरान के सिवा कुछ सुनाया? जी नहीं, आपने बहुत अच्छी कुरान क्या गलत कहा मैंने? अब अगर मुझे गालियाँ दे रहे हैं तो वो उनकी कमअक्ली है या मेरी है? वो कुरान को नहीं समझ रहे। हाँ, तो वो भी तो कुरान कहते हैं, जो बच्चे ज्वाइन करते हैं वो भी तो, वो कौन सा कुरान कहते हैं? हाँ। या उनसे ये पूछिए कि पहले कुरान पढ़ा है आपने? उनसे ये पूछिए, कुरान पढ़ा है आपने? जिहाद और क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह में 13 दर्जों का फ़र्क है। इसके लिए फिर आपको रात हो जाएगी यहाँ मेरे साथ। जब मैं वो तफसीर बयान करूँगा आपके सामने तो पूरी रात गुजर जाएगी। अच्छा, 2018 में जहाँ तक मुझे याद है 11:19 और 11:29 और 15 सेकंड पे आपने एक बयान दिया था। वो बयान ये था 4 अक्टूबर को कि मीरवाइज हमारी लाशों पर खेल रहा है, हमारी लाशों के साथ खेल रहा है। वो क्या था? ये खाली मीरवाइज के लिए नहीं था। हाँ। ये शबीर शाह जी के लिए भी था, ये मीरवाइज साहब के लिए भी था, ये यासीन मलिक के लिए भी था, ये गुलाम नबी सुमजी के लिए भी था, ये उन तमाम लीडरान के लिए था जो अलगाववादी की अलग होने की बात करते हैं। लेकिन इनमें से तो अब कुछ लोगों के बच्चे भी ज्वाइन करते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे सहराई है, उसका बेटा भी मारा गया है। सहराई साहब के बगैर एक आदमी दिखाइए आप जिसने ज्वाइन किया। बाकियों के बच्चे कहाँ हैं? आशिया इंद्राबी साहब का, उमर मोहम्मद बिन कासिम, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, मेरे भी बच्चे हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, अच्छा रखे, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, हिदायत दे। मलेशिया के अंदर हैं, ठीक है। शबीर शाह साहब से पूछिए उनके बच्चे कहाँ हैं, ठीक है। गिलानी साहब से पूछिए उनके बच्चे, अरे सर ये क्या कहते हैं, हमारे सलाउद्दीन साहब हैं, अल्लाह उनके बच्चों को सलामत रखे। मैं किसी के लिए बुरा नहीं कहूँगा, खुदा ना करे, मेरे उनके इख्तलाफ हो सकते हैं, उनके बच्चों के साथ मेरे कोई इख्तलाफ। देखिए वो कहाँ नौकरी कर रहे हैं सारे। आखिर में फारूक अहमद खान, मोहम्मद फारूक खान जो कि कभी सैफुल्लाह था,
میں کہوں گا کہ شاید اس وقت میں ایک آپ کا ڈر بھی تھا, شاید آپ آج نہ کہی لیکن تھا. آج لوگوں کے ساتھ کون سی آخری ایسی بات کریں گے تاکہ لوگوں کو آپ کی نظر سے جو آپ کا سچ ہے وہ سمجھ آئے, پیغام آپ کا؟ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے حالات ٹھیک کرنے ہیں, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, ان کو صحیح راستہ دکھاؤ, اور اپنے ان جوانوں سے یہ کہوں گا جو کسی کے بھولے بتاوے میں آ کر الٹے سیدھے کام کر لیتے ہیں, ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ضرور پڑھو آپ, پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اچھا, اور ایک بیان میں آپ کا, چونکہ میں نے آپ کی آخری میسیج لی تھی لیکن آپ نے کہا ہے کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مجھے ملیٹنٹوں کی طرف سے تھریٹ کالز آ رہے ہیں, کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں آپ؟ نہیں, میرے پاس اگر کہیں آپ تو میں فوٹو دکھا دوں. نہیں ضرورت نہیں, آپ بتا دیجیے. میں ان ملیٹنٹ بھائیوں سے کہتا ہوں, وہ بھی میرے بھائی ہیں, وہ بھی ہماری قوم کے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں یار آپ نے میرا ہٹ آرڈر نکال دیا, ٹھیک ہے, آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہو مارنے کے لیے, یار کم سے کم ان کا ہٹ آرڈر نکالو نا, جنہوں نے پوری قوم کا ستیہ ناش کر دیا, جنہوں نے آپ کی قبروں کے اوپر محل بنا لیے, جنہوں نے آپ کی قبروں کے اوپر محل بنا لیے, کشمیری بچیوں کی عصمت کے اوپر انہوں نے اپنے بڑے بڑے محل قائم کر لیے, سنجوا میں ان کی زمین, دلی میں مالوی نگر کے اندر گیلانی صاحب کا فلیٹ. اگر پاکستان چاہیے تو دلی میں فلیٹ کس لیے بھائی؟ یہ باتیں بری لگ رہی ہوں گی, میں ان کو بھائیوں کو جو کمنٹس میں گالیاں دے رہے ہوں گے, میں ان سے کہہ رہا ہوں یار کم سے کم ایک دفعہ سوچو. لوگوں کے جذبات ہے, ان کی اپنی رائے ہے, اور ہم کسی کی رائے کو نہیں, ہم کسی کی رائے کو نہیں بدل سکتے, اور جمہوریت میں ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک اپنی بات رکھ سکتا ہے. تو محمد فاروق خان صاحب, آج کے پروگرام سے ہم اجازت کی طلبگار ہیں. آپ سے بہت باتیں کہی آپ نے, اور آج تو پروگرام میں آپ نے جو ہمارے تلخ سوالات ہیں وہ بھی نہیں پوچھ پائے کیونکہ آپ کافی ایموشنل ہوئے, اور ہمیں بھی کیا. فی الحال آج کے پروگرام سے محمد فاروق خان کبھی ایک جنگجو رہا ہوا شخص آج مین سٹریم کی بات کر رہا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا, اور امید ہے کہ اگر ہم بجائے کسی شخص پہ تنقید کے بجائے یہ سوچے کہ آئیے ان کی بات بھی سوچے, اس پر بھی فکر و غور کرے, کہیں یہ صحیح تو نہیں ہے, اگر غلط بھی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو کسی کے خلاف بد زبانی نہ کرے, کیونکہ یہ نہ ہمارا مذہب ہے نہ دین سکھاتا. اس سے آپ جو ہے یہ بھی بات صحیح ثابت نہیں کر سکتے ہیں آپ صحیح ہے یا غلط ہے. بہرحال آج کے پروگرام سے آپ کا میزبان اجازت کا طلبگار ہے. ان دعاؤں اور ان وعدوں کے ساتھ اجازت دیجیے کہ کل اور ایک شخص کے ساتھ خاص ملاقات ہوگی. کل مدثر یعقوب جو ہے 7 سے 8 میں آپ کے ساتھ ہوں گے. فی الحال اپنے میزبان کو ان وعدوں اور ان دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ اپنے رشتہ داروں بالخصوص اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. گر خدا لایا, حالات نے اجازت دی. کل 7 بجے آپ سے ہوگی پھر ملاقات. جب تک کے لیے آپ کو اور ہمارا اللہ نگہبان. اللہ نگہبان. بارہمولہ میں بالکل ضلع بڑگام سے آپ آج